بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ اگلا باب پڑھیں گے انشاءاللہ آج، باب الصفات المرغوبۃ فی المرأۃ المنکوحہ، کیونکہ ہمارا کتاب النکاح چل رہا تھا تو کتاب النکاح میں باب الصفات المرغوبۃ فی المرأۃ المنکوحہ کہ شادی کرتے ہوئے کن صفات کو دیکھنا چاہیے شرعی اعتبار سے، عورت کے اندر کن صفات کو دیکھنا چاہیے شریعت کے اعتبار سے، یا اس طرح کہہ لیں کہ عورت یا کسی خاندان میں کوئی چیز دیکھنی ہو شادی سے پہلے تو کیسے دیکھا جائے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے تو کس چیز کو ترجیح دی جائے، کس چیز کو ترجیح دی جائے۔ تو اس حوالے سے یہ روایت ہے، 19 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال تنکح المرأة کہ عورت سے شادی کی جائے لأربعین، 4 وجوہات سے، یعنی 4 چیزیں دیکھنی چاہیے، لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ ہمیں 4 چیزیں دیکھنی چاہیے، مال کے اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کا کیا درجہ ہے اور ان کا کیا درجہ ہے، اور حسب و نسب بھی دیکھنا چاہیے، خاندان بھی دیکھنا چاہیے، اور خاندان کے بعد حسن و جمال بھی دیکھنا چاہیے، اور دین کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اب یہ چیزیں شریعت نے جو بتائی ہیں وجوہ ترجیح، یعنی جن باتوں کی وجہ سے ہم ترجیح دیں گے اس خاندان کو شادی کرنے میں، ہم ان چیزوں کو کیوں دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن یہ مال کو اب ایک طرف جو ہے وہ یعنی کہ لڑکے والے اچھے ہیں، اچھے کھاتے پیتے ہیں، یا لڑکے والے نارمل ہے، نارمل سے بھی نیچے طبقے کا درجہ ہے، اور لڑکی جو ہے وہ مال کے اعتبار سے اعلیٰ کیٹیگری میں شمار ہوتی ہے، اعلیٰ طبقات میں شمار ہوتی ہے، یعنی کہ ان کا خاندان صحیح کھاتا پیتا ہے، مالدار ہے۔ تو جب ایسے رشتے ہم کر دیں گے، ظاہر بات ہے لڑکا جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق تو وہ پیش کرے گا جو کرے گا، لیکن جو وہ چیزیں پیش کرے گا، جیسا وہ گھر پیش کرے گا، رہن سہن ہوگا، روزمرہ کا کھانا پینا ہوگا، تو وہ اس لیول کا نہیں ہوگا جس لیول کی عورت کی عادت ہوگی۔ چنانچہ خدشہ یہ ہوگا کہ عورت جو ہے وہ اگر اس کو صحیح کھانے پینے کو نہ ملا، رہائش کو صحیح نہ ملا، تو لڑائی ہو جائے گی، جب لڑائی ہوگی تو نوبت طلاق تک چلی جائے گی۔ تو اسی طرح اس کا برعکس کر لیں، اسی طرح اس کا برعکس کر لیں تو دونوں چیزوں کو دیکھا گیا۔ شریعت کہتی ہے مال کو دیکھ لیا جائے، یعنی کہ ہم پلہ ہوں، جس طرح آپ لوگ جتنا مہینے کا آپ کماتے ہوں اتنا وہ بھی کماتے ہوں، اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ چنانچہ مال کو بھی دیکھ لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ بس جو ہے وہ منہ اٹھا کر شادی کر لی جائے۔ ولی حسب ہی ہے، حسب کو بھی دیکھ لیا جائے، خاندان کو بھی دیکھ لیا جائے۔ بس اوقات خاندان جو ہے وہ خاندان اس طرح ہوتا ہے، حسب و نسب کو دیکھا نہیں جاتا، خاندان کو دیکھا نہیں جاتا، بعد میں رکاوٹیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اب کوئی مہاجر ہے تو وہ اب اپنے سے کمتر حسب والے، جیسے کمہار ہیں، دیگر ماچھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، اب ان کا پیشہ ایسا ہوتا ہے، موچی ہیں، اب ان کا پیشہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس پیشے کو کوئی سنتا بھی ہے تو کہتا ہے بھئی میں ان سے نہیں ملنا چاہتا، ان کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتا۔
تو اب ایک سید ہے، اب سید کے مقابلے میں ماچھی ہو، کمیار ہو، تو اس میں کیا ہوگا، ہو بھی جائے رشتہ تو کیا ہوگا، دونوں کے رہن سہن میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، بات لڑائی کی طرف جائے گی۔ اسی طرح جمال، خوبصورتی کو بھی دیکھ لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ لڑکا جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہو، لڑکی خوبصورت نہ ہو، یا لڑکی بہت خوبصورت ہو، لڑکا خوبصورت نہ ہو، تو دونوں کا آپس میں دل کیسے لگے گا؟ چند دنوں میں ان کا دل بھر جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، بات لڑائی کی طرف چلی جائے گی۔ تو جمال کو بھی دیکھنا چاہیے، وَلِدِينِهَا، اور دینداری کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکا جو ہے وہ عالم دین ہو اور سنت پر چلنے والا ہو، اور لڑکی جو ہے، لڑکی کیا کہو، لڑکی جو ہے وہ گریجویٹ ہو، اور لڑکا کہتا ہے بھئی یہ کام کر لیا جائے، وہ کام کر لیں، دین کے خلاف ہے، آپ پردہ نہیں کرتی، اور وہ کہتے ہی پردہ میں نے زندگی میں نہیں کیا تو میں اب کیسے کروں؟ تو اب کیا ہوگا، بات پھر لڑائی کی طرف جائے گی، بات کیا ہوگی، پھر لڑائی کی طرف جائے گی۔ لیکن شریعت نے یہ چیزیں بتائی ہیں، مج... ہم پر لاگو نہیں کی ہے، بلکہ ہمیں کیا یہ ترغیب دی ہے کہ ان چیزوں کا لحاظ رکھ کر شادی کریں تو فائدہ ہوگا۔ چنانچہ کیا کہا، ولیدین ہی دین کو بھی دیکھ لیا جائے، ولیدین ہی دین کو بھی دیکھ لیا جائے، فظفر بذات الدین تریبت یداک، اور دین کے اعتبار سے جب آپ ترجیح دیں گے تو تریبت یداک کا یہ ایک دعا ہے عربی میں نا، ایک محاورہ ہے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تجھے دیندار کو حاصل کرنا چاہیے، فظفر بذات الدین، یعنی کہ دیندار اگر مل جائے، دیندار رشتہ مل جائے، یعنی کہ جتنے بھی وجوہ ترجیح بیان ہوئی ہیں سب میں سے اگر دیندار ہے نا، دیندار، مال میں برابر نہیں ہے، حسب و نسب میں برابر نہیں ہے، جمال میں برابر نہیں ہے، لیکن دین ہے، تو کمپرومائز ہو جائے گا، کمپرومائز ہو جائے گا۔ اور حدیث میں پھر اس بات کا کی طرف اشارہ بھی کیا کہ دیندار کو حاصل کر لینا چاہیے، آپ کو دیندار حاصل کر لینا چاہیے۔ جی، دوبارہ دیکھ لیجیے حدیث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جائے، لمالی ہے اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبی ہے اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، وجمالی ہے اس کے جمال کی وجہ سے، ولدینی ہے اس کے دین کی وجہ سے، فاظفر بذات الدین تربت یدک، لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے تو دین والی کو ترجیح دے دو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دین والے حاصل کر لینے چاہیے آپ کو۔ اسی سے متعلق اگلی حدیث بھی ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بالباء، آپ علیہ السلام نکاح کا حکم دیتے تھے، یأمر بالباء، یأمر امر، یأمر مانا ہوتا ہے حکم دینا، باء مانا شادی کا، نکاح کا، وَيَنْهَا عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، تبتل کہتے ہیں تجرد، اکیلا پن اختیار کر لینا، شادی نہ کرنا، یعنی کہ تجرد کی زندگی سے، اکیلے پن کی زندگی سے سختی سے منع فرماتے ہیں۔ وَيَنْهَا منع کرتے ہیں، عَنِ التَّبَتُّلِ اکیلی زندگی سے، نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُول اور فرماتے تَزَوَّجُ الْوَدُودَ الْوَلُودَ، تَزَوَّجُ الودود الولود، شادی کرو، ودود یعنی محبت والی، الولود زیادہ بچے دینے والی، اس سے کیا کرو، شادی کرو۔ انی مکاثر الانبیاء، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کی بدولت، تمہاری کثرت کی بدولت قیامت کے دن انبیاء پر فخر محسوس کروں گا۔
انی مکاثر، میں کیا کرنے والا ہوں، انبیاء پر فخر کرنے والا ہوں گا قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے۔ چنانچہ اس میں دو چیزیں اور بیان کر دی، تزوجوا الودود الولود، شادی کرو محبت کرنے والی اور سب سے زیادہ بچے جننے والی سے، دو صفات اور بیان کر دی۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کیسے پتہ چلے گا بچے زیادہ دینے والی ہے یا نہیں دینے والی، تو خاندان کو دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے، بس اوقات ماں کو بھی دیکھا جاتا ہے، پھر نانی کو دیکھا جاتا ہے، نانی کی اولاد زیادہ ہے، پھر نانی کی بیٹی یعنی والدہ کو دیکھا جاتا ہے لڑکی کی کہ ان کی بھی اولاد زیادہ ہے، تو یقیناً بچی میں بھی یہی صفات ہوگی۔ اور ودود، وہ پھر جانچ پڑتال سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان کیسا ہے، محبت والا ہے، لڑنے والا ہے، جھگڑالو ہے، تو سب پتہ چل جاتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس سے مروی ہے، قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بالباء، نکاح کا حکم دیتے اور تجرد کی زندگی یعنی کہ تبتل، اکیلے رہنا، شادی نہ کرنا، اس سے سختی سے منع کرتے تھے، نہیا شدیدا، ویقول، اور فرماتے، تزوج الودود الولود، تم شادی کرو محبت کرنے والی اور بہت سے بچے جننے والی سے، انی مکاثر الانبیاء، میں انبیاء پر فخر کروں گا قیامت کے دن۔ کس وجہ سے فخر کریں گے؟ کثرت کی وجہ سے، ہماری کثرت کی بدولت قیامت کے روز انبیاء پر فخر کرنے والا ہوں گا۔ جی دوسرا ہم سبق دیکھ لیتے ہیں۔ جی کل ہم نے ربا سے متعلق ایک حدیث پڑھی تھی جس میں ہمیں معلوم ہوا کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، سود لکھنے والا اور سود پر گواہی دینے والا سب کے سب برابر ہے گناہ میں، سب پر اللہ کی لعنت ہے، آپ علیہ السلام کی لعنت ہے سب پر۔ چنانچہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بینک میں جو کام کرنے والے ملازم ہیں تو ان کی تنخواہوں میں بھی حرام ہونے کا حکم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بینک میں جو ملازم ہے اگرچہ وہ سود کا جو ہے نا مستقل کام نہیں کرتے، ڈائریکٹ خود اپنے پیسے سے کام نہیں کرتے، لیکن وَكَاتِبَهُ، اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں ان کے حکم کے ماتحت رہ کر، اس پر گواہی بھی پھر دیتے ہیں، یعنی کہ اس پر شاہد بھی ہوتے ہیں، اس پر آپ پوچھ لیں یہ پیسہ کس کا ہے، وہ کس کا ہے، کہاں خرچ ہوا، وہ جواب دہ ہوتے ہیں، یعنی کہ اس پر وہ شہادت بھی دیتے ہیں، گواہی بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ بینک والوں سے ان کو ترغیب دی جائے کہ آپ حضرات بینکوں میں کام کرتے ہیں تو بینک کے حوالے سے آپ جو ہے وہ محتاط رہیں، کیونکہ انسان کے پاس سب سے پاکیزہ چیز اس کی کیا ہے؟ مال ہی ہے۔ اگر وہ مال پاک رہا، مال پیٹ میں پاک کیا تو عبادت کا شوق بڑھے گا، لیکن اگر پیٹ میں ہی حرام گیا، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك، اب جس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، پہننا بھی حرام کا، وملبس وغذی، اور جسم کی غذائیت ہی حرام سے پلی، فأنا يستجاب لذلك، تو ایسے شخص کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ وہ یا رب یا رب صدائیں لگاتا رہے، حدیث میں آتا ہے وہ صدائیں لگاتا رہے، وہ اللہ سے گڑ گڑاتا رہے، لیکن فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسی شخص کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جس کا مستقل کھانا پینا پہننا غذائیت اس کی کیا ہو، حرام سے ہو۔ اس لیے سود سے خود بھی بچنا ہے، سود کی بیماری جو ہے وہ اللہ معاف کرے، جو اس میں ملوث ہو جاتا ہے اللہ عافیت فرمائے، نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس حدیث کو بھی یاد کریں، اور امید آپ حضرات نے یاد بھی کی ہوگی۔
ہم اگلی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن، بہت ہی زبردست حدیث ہے۔ عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ مختصر آیت ہے، یہ ایک آیت ہے تھوڑی سی بیچ میں، اور حدیث کا فکرہ بھی تھوڑا سا۔ الدعاء هو العبادة عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، حضرت نعمان بن بشیر راوی ہیں، قال فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام سے سنا، یقول فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دوسری روایت میں ایک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا مانگنا اللہ سے یہی عبادت ہے۔ دوسری روایت میں کیا کہا؟ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ثم قرأ، پھر پڑھا، قرأ منا پڑھنا، پھر پڑھا، کیا پڑھا؟ وقال، اور فرمایا ربکم ادعونی استجب لکم، وقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربکم، تمہارا رب، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، تمہاری بات کو قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی، جو بڑا پن کر کے میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، عن عبادتی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ بڑا پن کر کے، یعنی تکبر کر کے میری عبادت سے کیا کرتے ہیں؟ روگردانی کرتے ہیں، سیدخلون، ان قریب ان کو داخل کروں گا، جہنم، جہنم میں، داخرین، ذلت خواری کے ساتھ جہنم میں داخل کروں گا، یعنی کہ ذلت خواری کے ساتھ وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو نیچے والی تو آیت ہی ہے قرآن کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور اوپر جو حدیث کا جو فکر ہے وہ ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ چنانچہ ہم جو ہے دعا میں سستی کرتے ہیں، دعا مانگنے میں اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے، اور جتنا کثرت سے مانگا جائے رمضان المبارک میں اتنا کم ہے، تو اپنے آپ کو دعا میں بھی لگانا چاہیے، دعا کثرت سے مانگنی چاہیے، ہر چیز مانگنی چاہیے اللہ سے، تو انشاءاللہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو دعا کی کیا حیثیت ہے دین میں؟ کہ وہ ہی عبادت ہے۔ اگر دعائیں آپ کی قبول ہونے لگ جائیں تو یقین جانیں کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں، آپ کے لیے عبادتیں آسان ہو جائیں، آپ کے لیے زندگی بہتر ہو جائے، بہترین ہو جائے۔ تو سمجھ رہا اسی کوشش کریں، اسے یاد کریں۔ تو انشاءاللہ باقی حدیثیں سنتے ہیں آپ سے۔